بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ہومیوپیتھک سلسلہ میڈیسن کے سلسلے میں ایسکیلوسیپ کے بارے میں اس کی مخصوص علامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایسکیلوسیپ ہومیوپیتھی کی ایک بہترین میڈیسن ہے جو جسم کے مختلف اعضاء پہ اثرات رکھتی ہے۔ سب سے پہلا اس کا اثر جو ہے وہ انسان کے دماغ پر ہوتا ہے۔ سونے کے بعد جب انسان بیدار ہوتا ہے تو جہاں پہ مسلسل وہ سو رہا ہوتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو عجیب سا سمجھتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے اندر غصے اور چڑچڑے پن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا بچہ جو چڑچڑا پن رکھتا ہے اس کو اگر سٹریس کیا جائے، اس کو غصے کے ساتھ دیکھا جائے یا اس سے گفتگو کی جائے تو اس وجہ سے وہ دورے کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس کی دورے کی کیفیت بعض اوقات مرگی کی صورت بھی اختیار کر جاتی ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد ایک ہومیوپیتھک میڈیسن لیکسس ہے جس کی علامات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح ایسکیلوسیپ کا میڈیسن مریض جب اٹھتا ہے تو اس کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اپنی علامات کے اندر اضافہ محسوس کرتا ہے۔ دوسری بڑی علامت اس کی آنکھوں کے اندر ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے یا سوچتا ہے تو آنکھوں کے اندر خون کی گردش ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ درد ہو یا نہ ہو لیکن آنکھوں کے اندر سے بھراؤ سا محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں کے بعد انسان کے سر کے اوپر یہ بہترین اثر کرتی ہے۔ سر کی گدی میں درد ہوتا ہے، اور سر کے میں گدی کے جو اندر درد ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کان پٹیوں میں اور اس کی پیشانی پر بھی بھراؤ محسوس ہوتا ہے، اور اس کا چہرہ بھی سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سرخی کے اندر بیلاڈونا بھی محسوس ہوتی ہے، پھر انفاس بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کی درد جو ہے ایسکیلوسیپ کی سر کی گدی سے شروع ہوتی ہے، کان پٹیوں اور پیشانی میں آتی ہے۔ اس کے بعد اس کا مریض جو ہے وہ پیٹ کی علامات کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے۔ جب اس کا مریض کھانا کھاتا ہے تو کھانا لوٹ کر اس کی خوراک کی نالی اور گلے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پیٹ کے اوپر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پتھر کی طرح کا بوجھ ہے، اور اس کا منہ کا ذائقہ بھی کھٹا ہو جاتا ہے اور کھٹی ڈکاریں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بے چینی اور بے قراری اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اس کی بڑی علامت جو ہے وہ انسان کے معدے کے بعد مقد کے اوپر ہوتی ہے، بواسیر جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کی بواسیر جو ہے ایک مخصوص قسم کی بواسیر ہے۔ اس کی پخانے کی جو نالی ہے اس کے اندر خون کا انجماد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ بھراؤ محسوس ہوتا ہے اور پھولی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اور مقد کے باہر والے کنارے ریکٹم کے اوپر اس کے مسے بن جاتے ہیں جو بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، اور اس کا کلر ارغوانی یا جامنی کلر کا ہوتا ہے، جس میں شدید قسم کی درد اور جلن ہوتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی چاقو یا چھری کے ساتھ اس کو کاٹ رہا ہے، اور وہ درد جو ہے اوپر پخانے کی نالی تک اس کا احساس ہوتا ہے۔ بے چینی اور بے قراری مقد کے اندر تکلیف جو ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ مریض یوں محسوس کرتا ہے جیسے اس کے مقد کے اندر باریک باریک لکڑی کے ٹکڑے موجود ہیں یا ریت کے ذرات موجود ہیں۔ ایسکیلوسیپ کی جو بواسیر ہے یہ باقی تمام تر میڈیسن سے جدا حیثیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایسکیلوسیپ جو ہے اس کے مریض کے اندر کبھی قبض ہوتی ہے، کبھی قبض نہیں ہوتی، لیکن اسی کے ساتھ کالنسونیا کا مریض جو ہے اس کے اندر پراپر قبض موجود ہوتی ہے۔ ایسکیلوسیپ میں مریض کو خون نہیں آتا، لیکن کالنسونیا کے مریض کو پراپر جو ہے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسکیلوسیپ کے مریض کی ہپ کی جو ہڈی ہے بین باک جو ہے اس کے اندر ہلکی ہلکی درد مسلسل رہتی ہے، یا وہ درد جو ہے اٹھنے اور چلنے سے زیادہ شروع ہو جاتی ہے اور سارا دن اس کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے، جبکہ کالنسونیا کے مریض میں اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی۔ ایسکیلوسیپ کے مریض کا جو لوئر پول ہے بیک بون سے لے کر پاؤں تلک، اس کے اندر بے قراری، بے چینی اور کمزوری انتہا سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مریض اٹھ کر جب چلتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، اس کے اپنے پاؤں پر اپنی ٹانگوں پر اس کو کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس کی بیک بون میں ہلکی ہلکی سی درد رہتی ہے اور ٹانگیں مسلسل بھاری رہتی ہیں۔ خاص کر بڑھاپے کے اندر جو لوگ اپنے وزن کو برقرار نہیں رکھ سکتے، چلتے وقت لڑکھڑاتے ہیں، اپنی ٹانگوں اور اپنے قدموں پاؤں پر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، ایسی صورت میں ایسکیلوسیپ جو ہے بہترین ان کی مدد کرتی ہے۔ ایسکیلوسیپ جو ہے یہ ہڈیوں کے اندر درد اور دردوں کا بدل جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی چلے جانا، یہ بھی اس کی ایک خاص علامت ہے۔ اس میں پلساٹیلا بھی استعمال کی جاتی ہے اور کالی کارب بھی استعمال کی جاتی ہے۔
لیکن ایسکیولوسیپ اور پلساٹیلا کا مزاج دونوں کا جدا جدا ہے۔ ایسکیولوسیپ کے مریض کو سردی محسوس ہوتی ہے اور گرمی کے ساتھ اس کو آرام محسوس ہوتا ہے، لیکن پلساٹیلا کا مریض سردی محسوس کرتا ہے لیکن گرمی سے اس کی تکلیفوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح گردوں کے اوپر بھی یہ اثر کرتی ہے۔ پانی کم پینے سے، زیادہ کام کرنے سے گردوں کے اندر سوزش اور ہلکی ہلکی درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح جس مریض کو پائلز کا مسئلہ ہو اس کی کانچ بھی نکلتی ہے، اور کانچ نکلنے کے ساتھ اس کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوتی ہے اور اس کو دل کا بھی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسکیولوسیپ بہترین ایک میڈیسن ہے جو کہ مریضوں کے علاج معالجے کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کی جائے تو اس کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایسکیولوسیپ کو جب آپ نے یوز کرنا ہے تو بعض اوقات مبتدی جو اصل ہومیوپیتھی کے فلسفے سے ناواقف ہوتے ہیں وہ اس کی تگڑی کچھ اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ ایسکیولوس کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ نقص و میکا کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نقص و میکا ایک بہترین میڈیسن ہے، لیکن جب آپ ایسکیولوسیپ کو استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ نقص و میکا کو استعمال نہ کروائیے گا، اس لیے کہ یہ اس کی اینٹیڈوٹ ہے، اس کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ایسکیولوسیپ کی میڈیسن کی پوٹینسی کا، تو اس میں مدر ٹینچر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 30 طاقت کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 30 طاقت میں ہی اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری میڈیسن ہے، ایلوز ہے اور ٹینیا ہے، کالنسونیا ہے، پائیونیا ہے۔ تو یہ میڈیسن اپنی اپنی علامات کے مطابق جب مریض کے مزاج کے مطابق سلیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مریض کو صحت ہوگی۔ ایسکیولوسیپ کو ملحوظ خاطر رکھیے گا اور اپنے مریضوں کو اپلائی کیجئے، انشاءاللہ بہترین فائدہ حاصل ہوگا۔ السلام علیکم۔